اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عليم درود پڑھیں محمد وعلى آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ سے تجارت، اور جو روایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی وہ تجارت سے منسوب ہے، یعنی تجارت کے پہلے الفاظ کو ہم واضح کریں گے تجارت کسے کہتے ہیں، اس کے بعد اس روایت کو پیش کریں گے کہ جس میں تجارت معلوم ہو رہی ہے کہ یہ تجارت دنیاوی بھی ہے اور اخروی تجارت ہے، کیونکہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ آیہ کریمہ میں بھی پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کہ اللہ تمہیں ایسا مشورہ نہ دے کہ جو تمہیں ایک ایسی تجارت کا مشورہ نہ دے کہ جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے۔ اب دیکھیے سورہ صف کی آیت نمبر 10 ہے کہ جس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد کی جو آیات ہیں پروردگار عالم نے اس میں وہ تجارت بھی بیان کی ہے، یعنی ہم اس تجارت کو بیان نہیں کریں گے کہ جو قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ اس کے بعد کی جو آیات آپ مطالعہ فرمائیں تو اس میں آپ کو یہ بالکل واضح نظر آئے گا کہ اللہ نے کون سی وہ تجارت ہے جو اللہ نے بیان کی ہے قرآن مجید۔ ہم نے آیت اس لیے سرنامہ کلام آپ کے سامنے پیش کی کہ لفظ تجارت واضح ہو جائے کہ تجارت کسے کہتے ہیں، اور ایک حدیث ہے پیغمبر اسلام کی، اس حدیث کو ہم نے سرنامہ کرام قرار دیں گے اپنے اس درس کے لیے۔ سب سے پہلے تجارت کے مفہوم کو واضح کریں کہ دیکھیں تجارت ہم کسے کہتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ تجارت کا ایک ایسا مفہوم ہے کہ میرے سامنے جو مجمع ہے ممکن ہے کہ وہ یہ کہے کہ تجارت سے ہمارا کیا تعلق ہے، لیکن حدیث میں جو تجارت آئی ہے یا جو چیزیں آئی ہیں اس میں سب کا تعلق ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، تو لہٰذا صرف مفہوم تجارت کو ہم واضح کریں کہ دنیا میں جب انسان تجارت کرتا ہے تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، تو وہ کیا اصول ہیں، اور وہی اصول ہم دیکھیں گے کہ دنیاوی تجارت جو ہماری اس حدیث کے مطابق ہے اور اخروی تجارت ہے بالکل اس کے مطابق ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے ہم نے یہ خیال کیا کہ لفظ تجارت کو ہم واضح کریں کہ تجارت کسے کہتے ہیں۔ بہرحال بہت سی خواتین یا بہت سے وہ افراد کہ جو ممکن ہے شاید تجارت نہ کرتے ہوں، لیکن بالآخر تجارت کا معنی انہیں پتہ ہے کہ تجارت کسے کہتے ہیں۔ دیکھیے دنیا کے اندر جب ہم تجارت کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا کیا اصول ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم جب تجارت کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ایک جنس ہے، یعنی کوئی مال ہے، اگر ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں، فرض کریں تجارت میں سب سے پہلا یہی ہوگا کہ جو چیز آپ کے پاس ہوگی آپ جس کو بیچنا چاہتے ہیں، یعنی سامنے کون ہے جسے ہم کہیں گے، تو تجارت ہم یہ دیکھیں گے سب سے پہلے جو چیز دیکھی جائے گی کہ تجارت انسان کس سے کر رہا ہے، سامنے کون ہے۔ آپ کے پاس فرض کریں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے آپ بیچنا چاہتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ تجارت کرنے ہمارے سامنے کون ہے کہ جس سے ہم تجارت کر رہے ہیں، قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے،
قابل بھروسہ ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں کہ کسی نے معرفی تو کی ہے کہ بہت اچھا آدمی ہے, بہت اچھا تاجر ہے, بہت اچھا کاروبار کرتا ہے, لیکن انسان سب سے پہلے اس تجارت میں یہ دیکھتا ہے کہ قابل اعتماد ہے یا نہیں. جس سے ہم تجارت کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قابل اعتماد ہونا, قابل بھروسہ ہونا. ہم یہ دیکھیں گے کہ جس سے ہم تجارت کریں وہ کون ہے, قابل اعتماد ہے نہیں ہے, قابل بھروسہ ہے نہیں ہے. یعنی جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ دیکھا جاتا ہے اعتماد, انسان کا اعتماد, جس سے وہ تجارت کرا. پہلی چیز سب سے پہلے یہ ہے کہ آیا ہم اس سے تجارت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. نمبر 2, دوسری چیز جو تجارت میں دیکھی جاتی ہے وہ یہ کہ ہم کس چیز کی تجارت کر رہے ہیں. یعنی کس چیز سے کیا مراد ہے؟ آپ کے پاس جنس کیا ہے, مال کیا ہے, آپ کیا بیچنا چاہتی ہیں یا کیا چیز فروخت کرنا چاہتی ہیں, جس سے ہم کہتے ہیں جنس, مال. وہ کیا چیز ہے؟ یعنی ہم کیا دیں گے تجارت میں. اس کو مختصر یہ کہے کہ ہم تجارت میں کیا دیں گے. مال دیں گے. دنیا کے اندر بہت ساری, آپ نے دیکھا اس وقت دنیا میں تجارت ہو رہی ہے, بہت ساری چیزوں کی تجارت ہو رہی ہے, تو اس میں جنس یعنی مال دیا جاتا ہے. چاول ہے, آٹا ہے, بہت ساری چیزیں, آئل ہے, بہت دنیا کی بہت ساری چیزیں جو آپ دیکھتے ہیں کہ جنس دی جاتی ہے. یعنی دوسری چیز کیا دیکھیں گے؟ جنس کیا ہے, کہ کیا ہم دے رہے ہیں. اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ بہت مہم ہے. تیسری چیز کیا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ جو تجارت میں کر رہا ہوں اس سے مجھے نفع کتنا ہو, فائدہ کیا ہوگا مجھے, آیا مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, ایک سوال ہے. اتنی انسان زحمت کرتا ہے, اتنی تجارت کرتا ہے, اتنا سب کچھ کرنے کے بعد, اپنا وقت لگانے کے بعد, اپنا پیسہ لگانے کے بعد, مال لگانے کے بعد, اپنی زندگی صرف کرنے کے بعد, تمام چیزیں صرف کرنے کے بعد اسے یہ اگر فائدہ نہ ہو تو کیا کہتا ہے؟ مجھے کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچا. تو لہٰذا انسان جب تجارت کرتا ہے تو بہت ساری چیزیں ان میں دیکھی جاتی ہیں, جن میں 2-4 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی. کہ پہلی چیز یہ دیکھا جاتا ہے انسان تجارت کس سے کر رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, جنس کیا ہے, کیا چیز دی جا رہی ہے. نمبر 3, اس کا فائدہ کیا ہے, آیا نفع ہے یا نہیں ہے. انسان یہ سوچتا ہے مجھے فائدہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا, میں اتنی زحمت کر رہا ہوں, آیا مجھے پروفٹ ہے, جسے ہم پروفٹ کہتے ہیں, پروفٹ ملے گا یا نہیں ملے گا. یہ 3 بیسکلی چیزیں آپ دیکھیں تجارت کے اندر دیکھی جاتی ہیں. اگر آپ یہ کوئی ممکن ہے کوئی کہے خاتون کے کہ اس سے ہمارا کیا ربط, نہیں. ممکن ہے کہ کوئی اسکارف لیڈیز سے مربوط ہے, چادر لیڈیز سے مربوط ہے, بہت ساری چیزیں ایسی جو خواتین سے مربوط ہیں, ممکن ہے کوئی اس کا کاروبار کرنا چاہے. تو یہ تمام چیزیں انسان کاروبار میں دیکھتا ہے. اب دیکھیے یہ 3 چیزیں بنیادی چیزیں ہوں گی تجارت کو سمجھنے کے لیے, جسے ہم کہتے ہیں لین دین, کچھ دو کچھ لو. اب یہ کچھ دینے میں کچھ لینے میں کس کا فائدہ, آیا ہمیں فائدہ پہنچتا ہے یا فائدہ نہیں پہنچتا. اب اسی جو چیزیں میں نے بیان کی آپ دیکھیے گا اس سورہ صف کی مزید جو آیت, قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کو آپ گھر جا کے مطالعہ کریں, اس میں پروردگار عالم نے تجارت کا ذکر کیا ہے. اور بھی آیات ہیں تجارت کے متعلق, لیکن ہم نے اس تجارت کو بیان نہیں کرنا. روایتوں میں دیکھیے بہت سی ایسی روایت آئی ہیں کہ جس میں بظاہر آپ کہیں گے اس میں تجارت کا ہے, لیکن اس میں ہمیں لین دین لگتا ہے, جس کی بنا پہ ہمیں ایسا لگتا ہے یہ تجارت سے مربوط ہے. یہاں تک تو بات ہماری واضح ہو گئی کہ تجارت کا معنی ہے لین دین, کچھ لو کچھ دو. کیا دینا ہے سوال یہ ہے, کس کو دینا ہے دوسرا سوال ہے, اس سے کیا ملے گا, فائدہ ہوگا نہیں ہوگا, یہ ساری چیزیں. تو اب جو اس روایت کو ہم نے بیان کرنا ہے اس میں اچھا اور بھی میں نے عرض کیا کہ مختلف روایت ہیں, لیکن آج ایک روایت ہے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جس میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا. اچھا آپ دیکھیے میں نے عرض کیا کہ ممکن ہے کہ ظاہری اعتبار سے شاید کوئی یہ کہے کہ اس میں تجارت نہیں ہے, لیکن روایت میں جو بیان ہوگا اس میں ایسا لگے گا کہ بالکل تجارت. اچھا یہ تجارت دنیاوی بھی ہے اور اخروی بھی ہے, ایسا نہیں ہے. جو روایت کے جو الفاظ ابھی بیان ہوں گے اس میں دنیا کے اندر بھی فوائد ہیں اور آخرت کے بھی فوائد ہوں گے.
یعنی یہ روایت دنیا کی چیز، دنیا سے بھی مربوط ہے اور آخرت سے بھی مربوط ہے، کیونکہ دنیاوی جو تجارت ہوتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں، البتہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں جو تجارت ہوتی ہے وہ دنیا سے مربوط ہوتی ہے. جو ہم کاروبار کرتے ہیں دنیا میں جو کاروبار ہوتا ہے اس کاروبار میں مربوط دنیا سے وہ مربوط ہوتا ہے، آخرت سے مربوط نہیں ہوتا. لیکن اگر انسان اللہ کے لیے کرے تو وہ آخرت سے مربوط ہو جائے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد. اب آئیے سب سے پہلے جو روایت کا پہلا جملہ کیا ہے جو پیغمبر اسلام سے روایت مربوط، پیغمبر اسلام سے مروی ہے. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکلے. دیکھیں تجارت میں نے عرض کیا کہ کچھ دینا، اچھا کچھ دینا. اچھا اب چلیں روایت سے پہلے میں ایک دو چیزیں اور آپ کو تجارت سے مربوط. درود پڑھے محمد آل محمد پر. وہ یہ چیزیں ہیں مربوط کہ جہاں تک میں نے اپنے مقدمے کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ اب 3 سوال میں نے آپ کے سامنے کیے تھے نا. کون سے سوال 3 تھے؟ پہلی چیز تاجر کون ہے، ہم کس سے تجارت کر رہے ہیں، کون قابل بھروسہ ہے، کون قابل اطمینان ہے، یعنی سامنے طرف جسے ہم کہتے ہیں طرف کون ہے. اب ہماری جو تجارت ہے اس میں طرف ہے اللہ، یہ ذہن میں رہے. اب میں آپ کو وہ چیزیں مقدمے کے طور پہ جو بیان کی وہ بیان کروں. تو سامنے کون ہے جس سے ہم تجارت کر رہے ہیں؟ پروردگار عالم. اب یہ سوچیں کہ اللہ سے بہتر قابل اعتماد کون ہوگا؟ یعنی انسان جو سب سے زیادہ جو بھروسہ کرنا چاہیے، جو کرنا پڑتا ہے یا انسان کرتا ہے وہ اللہ پر ہے. لیکن دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا. کرنا چاہیے پروردگار عالم پہ بھروسہ کہ اللہ ہے جو انسان سے تجارت کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان ہے کہ جو اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا. تو جس سے ہم تجارت کر رہے ہیں سامنے کیا ہے؟ پروردگار عالم. اب یہ ذہن میں رہے کہ اب اللہ کے لیے سوال نہیں آئے گا قابل اعتماد ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، بھروسہ ہے، بھروسہ نہیں ہے. یہ سب چیزیں سوال پروردگار عالم کے لیے نہیں آتی، بلکہ دنیا کی تجارت میں یہ سوالات مطرح ہوتے ہیں اور پیش ہوتے ہیں. تو پہلے سوال کا جواب ہو گیا. پہلے سوال اس کا جواب کیا ہے کہ اللہ پروردگار عالم ہمیں جس سے تجارت کرنی ہے سامنے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک. اس کے بعد دوسری چیز کیا تھی کہ جنس کیا ہے، جسے ہم مال کہتے ہیں. ہم کیا دے رہے ہیں تجارت کے اندر؟ میں نے کہا نا اگر انسان آئل دے رہا ہے، برنج چاول دے رہا ہے، بہت ساری چیزیں دنیاوی چیزیں دے رہا ہے. یہاں پہ کیا اللہ سے اگر انسان تجارت کر رہا ہے تو کیا دے رہا ہے؟ اس کا نام ہے عمل. اعمال یا عمل؟ عمل، اس کی جمع اعمال ہو جائے گی. یعنی انسان کے اعمال ہیں. اب دیکھیے وہ روایت میں آئیں گے، وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ روایت میں آئیں گی. یعنی انسان جو جنس ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ عمل ہے. اور کیا چیز ملے گی؟ اس کا نام ہے جنت. جو چیز ہمیں پروفٹ کے طور پہ ملے گی، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ ہوگا، وہ کیا ہے؟ وہ جنت. تو یہ تجارت دنیا کے اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے سوالات پیش کیے اور اخروی حوالے سے یہ پیش کیا کہ تجارت جب ہم دنیا میں کرتے ہیں تو کیا چیزیں ہمارے سامنے مد نظر ہوتی ہیں، اور جب ہم اللہ سے تجارت کرتے ہیں تو اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس سے تجارت کریں، اور اس کے بعد اللہ طرف سامنے اللہ ہے، پروردگار ہے. جو چیز ہم دے رہے ہیں وہ مال ہے، اور جو چیز ہمیں ملے گی وہ جنت ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. اچھا اب آئیے اس روایت کے اوپر. یہاں تک تو بات بالکل واضح ہو گئی. وہ روایت کیا ہے جو پیغمبر اسلام سے مروی ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکلے، موت آسان ہو جائے. اب تجارت ہے نا، کیا چاہتا ہے وہ؟ اللہ سے چاہتا ہے کہ اس کی روح آسانی سے نکلے. پروردگار سے تجارت کرنا چاہ رہا ہے تو پروردگار کیا کہتا ہے؟ تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تلاوت قرآن کرنا. اب یہ لین دین ہو گیا. انسان یہ چاہتا ہے، تجارت میں یہ ہوتا ہے
ہر حدیث کے ٹکڑے پہ میں مثال نہیں دوں گا، صرف پہلی ٹکڑے پہ مثال دے رہا ہوں، یعنی تجارت کی، کہ تجارت میں یہی ہوتا ہے کچھ دو کچھ لو. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روح آسانی سے نکلے، ہم تو نہیں چاہتے پروردگار عالم سے کہ روح آسانی سے نکلے، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر روح آسانی سے پیغمبر کہہ رہے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ روح تمہاری آسانی سے نکلے تو تم تلاوت قرآن کرو. تو پہلی چیز ہو گئی تلاوت قرآن. اب دیکھیے قرآن، کیونکہ ماہ مبارک رمضان گزرا ہے، سب نے تلاوت قرآن انشاءاللہ کیا ہوگا، تو قرآن کے متعلق دو چار باتیں، کیونکہ ہر چیز جو میں بیان کروں گا اس کے متعلق تھوڑی تھوڑی تفصیلات بھی، جتنا وقت ہے ہمارے پاس اتنا میں بیان کروں گا. اب تلاوت قرآن کے سلسلے میں دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آیا اگر قرآن سے تمسک نہ کریں تو کیا نقصان ہوگا. ایک ہے کہ تمسک کریں، قرآن سے وابستہ رہیں تو کیا فائدہ ہوگا. دونوں چیزیں ہیں. آپ دیکھیں جو چیزیں شکایت کرنے والی ہیں، مشہور روایت ہے، بہت مشہور روایت ہے نا، روز قیامت میں 3 چیزیں شکایت کریں گی. کون کون سی 3 چیزیں ہیں؟ بہت مشہور روایت ہے، تو اس سے تو میں دوران نہیں رہا تھا لیکن آواز نہیں آ رہی، اس نے میں نے کہا مسجد، قرآن اور عالم علماء. 3 چیزیں ہیں جو روز قیامت میں شکایت کریں گی، ان میں قرآن بھی ہے. اچھا اب یہاں تک بات پہنچ گئی. اچھا اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ دیکھیں نپولین ایک مرتبہ مصر میں کتاب خانے میں گیا، مسلمانوں کے کتاب خانے میں گیا، اور کتاب خانے میں جب گیا اس نے جس کتاب کو اٹھایا وہ پہلی کتاب جو اس کے ہاتھ گئی وہ قرآن. اس نے قرآن کھولا، ایک آیت پڑھی، اس آیت میں پورے 24 گھنٹے تفکر کیا، غور و فکر کیا، پڑھنے کے بعد غور و فکر کیا، ایک آیت میں 24 گھنٹے. دوسرے دن دوسری آیت، اور تیسرے دن تیسری آیت. 3 دن تک اس نے قرآن کی 3 مختلف آیات کا مطالعہ کیا، غور و فکر کیا، تفکر کیا. اس کے بعد قرآن کو بند کر کے رکھ دیا، اور اپنے جو ساتھیوں کے ساتھ، جو اس کے ساتھی تھے اس وقت اس کے ساتھ تھے، اس نے کہا کہ دیکھو یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، اگر مسلمان اس کتاب کو پڑھیں گے، نمبر 1 پڑھیں گے، اور اگر اس پر پڑھنے کے بعد وہ اس پہ اگر عمل کریں گے تو پھر وہ ہماری بات نہیں سنیں گے. تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس کتاب سے دور رکھیں. تو اب دیکھیے کتنے مسلمان اس کتاب سے کتنا دور ہیں. دیکھیے قرآن ہمارے استعمال کہاں ہوتا ہے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. ہم قرآن کو بہت اچھی بات ہے، احترام ہے کہ بہت بار اوپر رکھنا چاہیے، سب سے الماری میں بھی سب سے اوپر جو مقام ہے اس پہ رکھنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے انسان مطالعہ نہ کرے، اسے پڑھے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں قرآن کب نکالا جاتا ہے؟ جب کوئی مر جائے، اور شادی اور بیماری میں، شادی میں، رمضان میں. یہ مرحوم ذیشان حیدر جوادی، مولانا مرحوم ذیشان حیدر جوادی کا ایک جملہ ہے جو اہل علم نے بیان کیا کہ قرآن سے مٹی اس وقت ہٹتی ہے جب کوئی مٹی میں جاتا ہے. تو دیکھیں ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن کے لیے کہا گیا ہے کہ قرآن انسان روزانہ، ہم نے ایک اہل نجف کے ایک رہنے والے عالم تھے، ان سے پوچھا کہ آپ نے نجف میں اتنا عرصہ رہے، ساری زندگی گزاری، علم حاصل کیا، تو انہوں نے کہا، جب پوچھا ان سے سوالات کیے تو انہوں نے قرآن کے متعلق بھی سوال کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس وقت نجف میں جب ہم رہتے تھے، بہت پرانی بات ہے، کہا کچھ نہیں تھا، نہ اس وقت کھانے کو ہمارے پاس تھا اور نہ پہننے کو، تو حالات بہت برے تھے. کہا قرآن کا ایک سورہ کا انتخاب کیا، اور اس کے بعد وہ سورہ 1 سال 2 سال مسلسل پڑھتے رہے، اور اس کے بعد پروردگار عالم نے ہمارے حالات بہتر تھے. اور آپ دیکھیں قرآن کے متعلق یہ بھی ہے جو اہل علم نے بیان کیا کہ جو لوگ زیارت پر جاتے ہیں، خدا سب کو زیارت نصیب کرے. ہم نے ایران میں قوم میں سنا، اہل علم نے بیان کیا کہ جب وہ گھر سے نکلتے تھے زیارت کے لیے، 10 دن کا سفر ہوتا ہے، 12 دن کا سفر ہوتا ہے، ممکن ہے زیادہ بھی 10-12 کم از کم 10-12 دن کا تو ہوتا ہے. عراق ایران ہو تو لمبا 20-22 دن کا سفر ہو جاتا ہے. ایران میں رہنے والے جب جائیں گے تو وہ 10 دن کا سفر ہوگا، 12 دن کا سفر ہوگا.
کا جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو تلاوت قرآن شروع کرتے تھے، قرآن کی تلاوت یعنی قرآن شروع کرتے تھے، اور جب وہ واپس پہنچتے تھے تو قرآن کو ختم کر دیتے تھے۔ یہ طریقہ کار انہوں نے بیان کیا۔ اچھا اب دیکھیں، قرآن کی تلاوت کے لیے ممکن ہے کہ شروع میں جیسے کوئی تقریر ہوتی ہے، لوگ بہت جوش میں آ جاتے ہیں، آج جا کے یہ قرآن ختم کر دینا۔ ایسا نہیں کریں، ایسا نہیں کریں، جوش میں اتنے زیادہ نہیں ہے۔ قرآن کوئی ایک مختصر سورہ، کوئی ایک چھوٹا مختصر سورہ انتخاب کریں اور روزانہ سونے سے پہلے اس کو ضرور تلاوت کریں۔ یہ زندگی کا ایم بنانا ہے، زندگی کا ایم بنانا ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ بیان کرتے ہیں اپنی تقاریر میں، قوم میں بھی بڑے بڑے مرجع مجتہد بیان کرتے ہیں کہ روزانہ کم از کم روزانہ 50 آیتیں پڑھی جائیں تو اس کا شمار غافلین میں نہیں ہوگا۔ کم از کم 50 آیتیں روزانہ پڑھی جائیں۔ تو لہٰذا انسان یہ کوشش کرے کہ تلاوت قرآن، دیکھیے یہ تلاوت قرآن اگر انسان کرے گا روزانہ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی روح آسانی سے لی۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ اب دیکھیے قرآن سے انسان اگر تمسک کرے گا تو کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ میں صرف فہرست بیان کر رہا ہوں، وقت کا میں صرف جلدی فہرست بیان کر رہا ہوں کہ انسان اگر قرآن سے تمسک کرے گا تو اسے کیا چیزیں ملیں گی؟ ہدایت حاصل ہوگی، اس کے بعد رحمت خدا اسے حاصل ہوگی، فضل خدا حاصل ہوگا، اس کے بعد رحمت پروردگار اسے حاصل ہوگی، بے نیاز ہو جائے گا، اس کے بعد گناہوں سے دوری ہوگی۔ قرآن قلب کی ظرفیت کو بڑھاتا ہے، پہلے بھی بیان کیا تھا، قرآن انسان کی ظرفیت کو قلب کی ظرفیت کو بڑھاتا ہے۔ قرآن جو ہے وہ انسان کے قلب کو زنگ لگنے سے بچاتا ہے۔ یہ دیکھیے گا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی جب تقریر ہوئی تھی تو اس وقت جب قرآن کا ذکر آیا تھا تو یہ جملہ بیان کیا تھا کہ قرآن قلب کی ظرفیت کو بڑھاتا ہے، قرآن قلب کو زنگ لگنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مختلف بیماریاں، انسان جب تلاوت قرآن کرتا ہے تو مختلف بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں میں نفاق ہے، گمراہی ہے، تباہی ہے، کفر ہے، یہ تمام بیماریاں ہیں جو قرآن کی تلاوت کرے گا ان تمام چیزوں سے دور رہے گا۔ یہ امیر المومنین کی روایت ہے۔ اور انسان جب تلاوت قرآن کرے گا تو اچھے کاموں کی طرف بڑھے گا اور برے کاموں سے رکے گا، جنت کی طرف جنت حاصل کرے گا اور جہنم سے روکا جائے گا۔ تو میں نے بہت جلدی آپ کے سامنے یہ بیان کیے قرآن کے فوائد۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، قرآن ایک ایسا مشورہ دینے والا ہے جو کبھی خیانت نہیں کرتا۔ قرآن ایسا مشورہ دینے والا جو خیانت نہیں کرتا۔ قرآن ایسی رہنمائی کرنے والا ہے جو گمراہی نہیں کرتا، کبھی گمراہ نہیں کرتا، اور ایسی گفتگو کرنے والا ہے جس میں جھوٹ نہیں۔ اور اس کے بعد حدیث مکمل ہوتی ہے کہ قرآن سے جو تمسک رکھے گا، اپنے آپ کو وابستہ رہے گا، تو دو چیزیں ہوں گی، ایک چیز اس میں ایک چیزوں کی کمی ہوگی اور ایک چیز کی زیادتی ہوگی، یعنی چیز اس میں بڑھے گی۔ اب تعجب ہے، آپ سوچیں کہ قرآن سے تمسک کرنے کا کیا چیز کم ہو جائے گی اور کیا چیز بڑھ جائے گی؟ قرآن سے جو تمسک اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ رکھے گا اس میں اس کی ہدایت میں اضافہ ہوگا اور اس کی گمراہی میں کمی ہو جائے گی۔ جو چیز کم ہوگی وہ گمراہی ہے، جتنا پڑھتا جائے گا تمسک ہوتا جائے گا اتنا ہدایت بڑھتی چلی جائے گی اور گمراہی کم ہوتی چلی جائے گی۔ اور قرآن کے متعلق دیکھیں مجرب عمل بھی بہت سارا ہے، میں مختصر خود یعنی انسان جب مشکلات میں آئے سورہ یاسین کا عمل ہے، آپ دیکھیں روزی کے لیے سورہ واقعہ پڑھا جاتا ہے، اور مختلف سورے ہیں جو مختلف مشکلات کے لیے کہے گئے۔ خود قرآن یعنی ختم القرآن جیسے کہتے ہیں کہ انسان اگر پریشان ہو مشکلات میں آئے تو کہے کہ یہ منت مانے کہ میں ایک قرآن ختم کروں گا، پروردگار میری اس مشکل کو حل کر دے۔ خداوند متعال جب مشکل کو حل کر دے تو انسان تلاوت قرآن کرے، ختم قرآن کرے۔ تو یہ دیکھیں قرآن سے انسان اپنے آپ کو مربوط رکھے، یہ ذہن میں رہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو قرآن سے مربوط نہیں رکھے گا تو اس پہ معصوم نے فرمایا کہ اس کی گمراہی میں اضافہ ہوگا۔ تو خیر مختصر کرتے ہوئے کہ پہلی چیز کیا ہے
جو ہم نے بیان کی تلاوت قرآن کس سلسلے میں؟ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی موت آسانی سے ہو جائے تو وہ کیا کام کرے؟ تلاوت قرآن کرے۔ تو مختصر سے ہم نے قرآن کے متعلق بیانات فرمائے۔ اب آئی دوسری چیز، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں نور ہو تو کیا کرے گا؟ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں رہے تو کیا کرے گا؟ نماز شب پڑھے گا۔ دیکھیں نماز شب کے بہت سے فوائد ہیں، روزی میں برکت ہے تو کہتے ہیں نماز شب پڑھو، عمر میں اضافہ چاہتے ہیں کہتے ہیں نماز شب پڑھو، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ نماز شب کے لیے کہ تاکید آئی ہے کہ نماز شب پڑھے، اور انسان جتنا زیادہ نماز شب پڑھے گا اتنا چہرہ نورانیت ہوگا۔ اور دیکھیے ایک روایت، آج ہی مختلف روایتیں دیکھیں جس میں آخرت کے، میں فوائد پہ جلدی فوائد پڑھ دیتا ہوں کہ آخرت کے کیا فوائد ہیں نماز شب کے۔ اور ایک واقعہ بھی ہے کہ دیکھیں نماز شب کے انسان اگر اٹھتا ہے نماز شب کے لیے تو یہ تربیت کس کو ملتی ہے؟ جیسے تلاوت قرآن ہے، تلاوت قرآن میں بھی یہی ہے کہ انسان پہلے بڑے پڑھیں، یہ ذہن میں رہے۔ ہمارے الٹا ہوتا ہے، پہلے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور یہ یاد ہے کہ بچے ہمیشہ بڑوں کو پہلے دیکھتے ہیں، یہ اصول ہے۔ بہت سے علماء کے واقعات ہیں جس میں یہ ملتا ہے، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان پہلے بڑے اس کو پڑھیں گے تو بچے اس کو دیکھ کر فالو کریں، دیکھیں گے اس کو کہ ماں باپ پڑھ رہے ہیں، بڑے بھائی بہن پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس پہ عمل کریں گے تو بچے اس کو فالو کریں گے۔ تو پہلی چیز ہے کہ بڑے اس کاموں کو انجام دیں۔ تلاوت قرآن میں بھی یہی ہے، نماز شب میں بھی یہی ہے۔ اب نماز شب کے جو فوائد بیان کیے گئے ہیں، اخروی فوائد کیا ہیں؟ قبر میں نورانیت کا سبب ہوگا، اس کے بعد فشار قبر، نماز شب فشار قبر سے روکے گی، قیامت میں آسائش ہوگی، عذاب سے نجات ہے قبر میں، وحشت قبر سے نجات ہوگی، جنت میں جانے کا سبب ہے، قیامت میں آتش، قیامت میں جو آتش ہے اس کو روکنے کا سبب بنے گی، پورے صراط سے انسان تیزی سے گزر جائے گا، قبر میں روشنی کا سبب بنے گی، اور قیامت میں شفاعت کرے گی نماز گزار۔ دیکھیں یہ نماز شب کے فوائد، انسان اگر آخرت کے فوائد، اس طرح دنیا کے فوائد الگ ہیں، دنیا میں بھی فوائد ہیں، انسان اگر نماز شب کو پڑھے گا تو دنیا میں بھی اس کے فوائد ہیں، اس طرح آخرت کے فوائد میں نے مختصر دنیا کے بھی بیان کی۔ اب ایک واقعہ صرف مختصر بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں نماز شب کے لیے اٹھنا، جیسا میں نے عرض کیا نا کہ بڑے اٹھیں گے تو بچے اٹھیں گے۔ شیخ کاشف الغطا آج سے تقریباً 400 سال پرانے آگے نماز شب کے لیے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد انہوں نے وہ کام کیا کہ جو ہر پیرنٹس کو کرنا چاہیے۔ کیا کام کیا؟ اپنے بیٹے کو اٹھایا۔ اچھا بیٹے نے بھی وہی جواب دیے جو آج کے بچے جواب دیتے۔ آج کے بچے کیا جواب دیتے؟ اگر آپ نماز کے لیے گئے، اگر باپ کہ اذان ہو رہی ہے کہ نماز پڑھو مسجد میں چلو، تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ نہیں گھر میں نہیں پڑھیں گے، بابا آپ چلے میں آ رہا ہوں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے۔ ان کے بیٹے نے بھی یہی کہا، بابا آپ پہنچیے، نجف کا واقعہ ہے، آپ پہنچے حرم، پہنچے حرم میں امیر المومنین میں جانا، آپ پہنچے، میں آتا ہوں پیچھے سے، آپ پہنچ جائیں۔ باپ نے کہا نہیں میرے ساتھ چلو۔ دیکھیے تربیت ہے، میرے ساتھ چلو، اور اٹھایا بچوں کو۔ اٹھانے کے بعد چلے حرم کی طرف۔ اب فرض کریں نماز فجر 4 بجے تو 3 بجے کا وقت ہوگا، تھوڑا سا فاصلہ ہے، پہنچیں گے، وضو کریں گے، نماز شب پڑھیں گے۔ اب راستے میں جب جا رہے ہیں، دیکھیں یہ درس ہے یہاں پر، ایک تو یہ کہ نماز شب کے لوگ خود بھی اٹھے، بچے کو اٹھایا۔ اب جب راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک فقیر ہے جو بھیک مانگ رہا ہے۔ کتنے بجے؟ رات کے 3 بجے، رات کے 3 بجے ایک فقیر بھیک مانگ رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بچے سے کہا کہ یہ بتاؤ، یہ جو رات کے 3 بجے جو فقیر بھیک مانگ رہا ہے، اسے لوگ دیں گے یا نہیں دیں گے کچھ؟ اس نے کہا بابا معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کوئی دے، ہو سکتا ہے کوئی نہ دے، شاید کوئی دے، جسے ہم کہتے ہیں شاید کوئی دے، شاید کوئی نہ دے۔ اب دیکھیے کیا کہا، یہ ہے تربیت جس سے میں نے کہا دیکھو بیٹا، یہ رات کے 3 بجے اس امید پر آئے کہ شاید کوئی مجھے دے دے، اس امید پر ہے شاید کوئی مجھے دے دے۔ کہا دیکھو جس کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں یقین ہے کہ وہ دے گا، پھر بھی لوگ نہیں جاتے۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔
دیکھیے نماز شب کا یہ فوائد ہیں اور یہ تربیت کے حوالے سے گفتگو تھی. اب آئیے تیسری چیز کیا ہے؟ باقی چیزوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں وقت کا. میں تیسری چیز ہے قیامت کی وحشت سے اگر کوئی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے. دیکھیں ساری چیزیں وہ ملیں گی جو تجارت والی. ہم یہ چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ اگر کوئی چاہتا ہے قیامت کی وحشت سے نجات حاصل کرے تو کیا کرے؟ پیغمبر فرماتے ہیں روزہ رکھے. اب آپ دیکھیے مختلف ماہ میں مستحب روزے ہیں، رجب شعبان کے روزے ہیں، اس کے علاوہ مختلف ماہ میں روزے رکھتے ہیں. پریکٹس ہے کہ انسان، اور روزے کے فوائد میں نے اس لیے بیان نہیں کیا کہ حال ہی میں آپ نے پورا مہینہ سنے ہوں گے، اس لیے اس کو میں نے بالکل بھی بیان نہیں کیا. صرف یہیں تک رکھا ہے کہ یہ روزہ انسان رکھے گا تو اس کے کیا فوائد ہیں وہ آپ سن چکے ہوں گے ماہ مبارک میں. لہٰذا صرف یہی ہے کہ اگر قیامت کی وحشت سے انسان اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، اس سے نجات چاہتا ہے تو وہ روزہ رکھے. اب یہ دیکھیں جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں سب تجارت ہیں. میں نے کہا نا تجارت میں کیا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں پروفٹ، ہم چاہتے ہیں مال، اچھی چیز چاہتے ہیں تو ہمیں یہ پیسہ دیں گے تو وہ چیز ملے گی. یہاں پہ ہم عمل دے رہے ہیں، روزہ دے رہے ہیں تو وحشت قیامت سے ہم بچیں گے. قبر میں ہمیں نور چاہیے تو نماز شب ہم. اسی طرح دیکھیں جو چیز دے رہے ہیں اس کے بعد ہمیں کیا چیز مل رہی ہے. جنت جو میں نے جواب دیا آپ کو، ممکن ہے کوئی کہ مولانا کو جنت کہاں ہے؟ جنت اینڈ میں ہے. اختتام اس کا کہاں پر ہوگا؟ جنت میں ہوگا. اب آئیے اگر کوئی چاہتا ہے چوتھی چیز کہ پورے صراط سے گزر جائے. اچھا اب اس میں جتنی بھی چیزیں آئیں گی کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہ ہم یہ نہیں چاہتے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا جتنی چیزیں میں بیان کر رہا ہوں روایت میں پیغمبر نے بیان کی ہیں، کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم یہ نہیں چاہتے. ہر شخص یہ چاہے گا، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، ہر شخص یہ چاہے گا کہ وہ اس چیز کو انجام دے. وہ چاہے گا کہ یہ چیز ہو. ہر شخص یہ چاہے گا. پورے صراط کے متعلق تو کتنا سنا ہے بچپن میں، پڑھ بھی لیا اب تو کہ صراط پر جو پل ہوگا، صراط کا جو پل ہوگا وہ کتنے تیزی سے انسان کتنا مشکل ہوگا اس کو گزارنا. اور پیغمبر فرماتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ صرف پرا سے گزر جائے تو کیا کرے؟ وہ کام کرے کہ جو آپ جب مائی خراب ہوا تھا تو آپ وہ کام انجام دے دیتے. درود پڑھیں. تو اب یہ بات سمجھ میں آئے گی درود کے فوائد کتنے ہیں. درود کے بہت فوائد ہیں، درود کے بھی مجرب عمل ہے. اب صرف میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر وہ حدیث جس میں پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، پیغمبر نے کہا بخیل ہم کہتے ہیں نا جو کنجوس، بخیل واقعی کون ہوتا ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں حقیقت میں یہ بخیل ہے. روایت میں کس کو کہا گیا بخیل ہے؟ جو رسول کا نام آئے اور درود نہ پڑھے. اب ایک اور روایت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، امام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، اس میں طاقت ہی نہیں ہے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی، اس کے جسم میں طاقت نہیں ہے. مثلا بہت ساری چیزیں انسان ایسے انجام دے دی اس کے جسم میں اب یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ گناہوں کا کفارہ ادا کرے، تو اس وقت امام رضا فرماتے ہیں کہ انسان اس کفارے کو کس طرح دور کرے گا؟ کیا درود پڑھ کے، آل محمد پہ درود پڑھ کے اس کو. کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ انسان، کیونکہ صلوات جو ہے وہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. انسان جتنا زیادہ تبھی کہا گیا کہ انسان ہر وقت اپنے ہاتھ میں ایک تسبیح رکھے جب فارغ ہوگا. ایران کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ممبری ہیں، مجلس پڑھنے والے ہیں، فرحزاد نام ہے. وہ اپنی تقریر جب بھی شروع کرتے ہیں، جتنا ہم نے سنا انہیں، ان کا ایک طریقہ کار تھا، جب بھی مجلس شروع کریں گے صلوات کے اوپر کوئی حدیث ضرور بیان کریں، اس کے بعد وہ اپنی مجلس شروع کرتے ہیں. یہ ہمیں کافی ٹائم سے طریقہ کار ہے ان کا. تو وہ ایک دفعہ اپنی تقریر میں بیان کر رہے تھے کہ مجھے پھر کئی دفعہ خواتین کے فون آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی تقریر سننے کے بعد ہمیں یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ اب ہم گھر میں جب بھی کام کر رہے ہیں
برتن دھو رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، تو درود پڑھتے جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ ہم روزانہ کتنی تسبیح درود کی اس طرح پڑھ لیتے ہیں اور کتنا پروردگار عالم کی طرف سے، خدا کی طرف سے ہم ثواب حاصل کرتے ہیں۔ یہ آپ کی تقریر کی وجہ سے کہ آپ نے کہا کہ یہ کام کرو تو درود پڑھتے رہو، یہ کام کرو درود پڑھتے رہیں، تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس پر درود پڑھتے رہتے ہیں، تو کیا ہے کہ ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ تب انسان جب بھی فرصت اوقات ہو تو ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں ہو، اور اس کے بعد وہ جب بھی فرصت ہو تو وہ درود پڑھتا رہے۔ اب ایک روایت کا خلاصہ میں بیان کرتا ہوں، پیغمبر اسلام کی روایت ہے یہ بھی۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں جب کسی کے نامہ اعمال میں جب نامہ اعمال تولا جائے گا تو اس شخص کے پڑھنے میں دوسری طرف گناہ زیادہ ہوں گے، تو کیا ہوگا کہ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ پیغمبر فرماتے ہیں پھر یہ دیکھا جائے گا اس نے مجھ پر جو درود بھیجا ہے اس نیکیوں کو، اس درود کو اس کے دوسرے پڑھنے میں جہاں نیکیاں کم تھیں وہاں رکھا جائے گا، تاکہ جو ہے وہ اس کا یہ نیکی کا جو ترازو کا جو پڑھنا ہے وہ وزنی ہو جائے، سنگین ہو جائے، تاکہ اس کے گناہ جو ہے وہ کم رہ جائیں اور نیکیاں جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں۔ یعنی انسان جتنا جو درود پڑھے گا زندگی میں، یہ مرنے کے بعد بھی کام آنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان یہ کہے کہ بیٹھے ہیں درود پڑھیں تو کام نہیں، بلکہ یہ اس وقت جب کوئی چیز کام نہیں ہے، اس کا خلاصہ میں کہوں، جب آپ سنتے ہیں نا قیامت میں کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، کوئی ایک دوسرے کی نیکی کے لیے تلاش رہے ہوں گے، ایک نیکی کے لیے انسان تلاش کر رہا ہوگا کہ شاید مجھے کوئی نیکی مل جائے، لیکن اس نے جو درود پڑھا ہوگا آل محمد پر، پیغمبر کہتے ہیں مجھ پہ جو درود پڑھا ہوگا وہ اس وقت جو ہے اس کے نیک اعمال جو کم ہوں گے اس میں ترازو میں رکھ دیے جائیں گے، تاکہ اس کے گناہ جو ہے کم ہو جائے اور نیک اعمال زیادہ ہو جائے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ اب پیغمبر اسلام کا یہ واقعہ ہے، پیغمبر اسلام نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ پیغمبر اسلام نے خواب میں دیکھا اپنے چچا جناب حمزہ کو اور اپنے بھائی جعفر ابن ابی طالب کو، دو شخصیتوں کو کہتے ہیں پیغمبر کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا اور کہا کہ دونوں کے سامنے جو تش رکھا ہے اور وہ ایک پھل ہے جسے وہ کھا رہے اور وہ پھل تبدیل ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ ایک پھل تھا دوسری انگور میں تبدیل ہو گیا، پھر انہوں نے اس کو کھایا 1 گھنٹے بعد پھر وہ کھجور میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ جو منظر پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ان کا مقام، منزلت، فضیلت دیکھی کہ جنت میں ہیں، تش ان کے سامنے ہے جو پھل کھا رہے ہیں، اور وہ پھل جب کھا لیتے ہیں تو وہ دوسری پھل میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ پھل پھر 1 گھنٹے بعد وہ پھل انگور جو ہے کھجور میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب یہ دیکھا پیغمبر اسلام نے تو ان سے پوچھا کہ دنیا میں کون سے عمل تھے؟ اب دیکھیں انہوں نے کون سے عمل بیان کیے، انہوں نے کہا کہ دنیا میں ہم نے 3 عمل کیے تھے، یہ 3 عمل ہیں جن کی وجہ سے پروردگار عالم نے ہمیں یہ مقام دیا ہے۔ نمبر 1 کہ ہم آپ کے آل پر آپ پر درود بھیجا کرتے تھے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو پانی پلاتے تھے۔ دیکھیے پانی پلانا کتنا ثواب کا کام ہے۔ اور تیسری چیز ہے جو ہمیں کام آئی وہ علی کی محبت ہے۔ کہ یہ 3 چیزیں جو مرنے کے بعد ہم نے دنیا میں ان 3 کاموں کو انجام دے رہے تھے جو مرنے کے بعد ہمیں کام آئیں، درود پڑھنا آل محمد پر، پانی پلانا، اور تیسری چیز ہے علی کی ولایت، علی کی محبت۔ درود پڑھے محمد آل محمد۔ اب درود کے حوالے سے صرف ایک عمل ہے مجرب، جناب ام البنین کا عمل یہ ہے کہ اگر انسان کسی بھی مشکل میں گرفتار ہو، پریشان ہو، کسی بھی مشکل میں آئے تو وہ یہ منت مانے کہ میں 1 تسبیح 2 تسبیح جتنی پڑھ سکتی ہیں یا پڑھ سکتا ہوں، منت مانے، اور اس کے بعد جب مشکل حل ہو جائے کہتے ہیں کہ ام البنین کو درود کی تسبیح ہدیہ کرتے ہیں، اس تسبیح میں درود پڑھنا ہے، ہدیہ کرنا ہے کس کو؟ ام البنین کو۔ یہ بہت مجرب عمل ہے، ہمیں بتایا گیا تھا، کئی لوگوں کو بتایا، الحمدللہ بہت سے لوگوں کی بہت مشکلات تھیں جو اس عمل سے حل ہوئی ہیں۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں انسان
کہ جیسے صلوات پڑھنے کا ایک انسان روز صلوات پڑھتا ہے تو روز ایک تسبیح 2 تسبیح انسان ام المؤمنین کو ہدیہ بھی کرتا ہے. تو خیر یہ صلوات کے اعتبار سے کہ کیا فائدے ہیں صلوات کے مختلف، میں نے کہا کہ بہت سی روایتیں ہیں، میں نے آپ کے سامنے بہت مختصر سا بیان کیا. اب آئیے پانچویں چیز یہ ہے، کوئی اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے جب حساب کتاب کے وقت، ابھی آیا تھا نا حساب کتاب ہوتا ہے تو ترازو میں، یعنی حساب کے وقت جو ترازو سنگین ہو جائے نیک اعمال سے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ جب حساب کتاب ہوگا تو جو ترازو ہوگا جس میں ایک ترازو میں ایک طرف نیکیاں ہوں گی ایک طرف انسان کے گناہ ہوں گے، تو انسان چاہتا ہے کہ وہ ترازو نیکیوں سے بھاری ہو جائے، سنگین ہو جائے جسے ہم کہتے ہیں. تو کون سا کام انجام دے؟ تو پیغمبر فرماتے ہیں کلمہ شہادتین پڑھ. کلمہ شہادتین جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے. یہ دیکھیے بہت سی جگہ روایتوں میں آیا ہوا، بہت سی جگہ پر آیا کہ انسان یہ پڑھے کلمہ شہادتین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس کے لیے جو روایت امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے، میں مختصر ایک جملہ بیان کر رہا ہوں. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ ہے یہ قلعہ ہے اور اس کے لیے شرطیں ہیں، اور ان شرط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ ہماری ولایت. ایک شرط بس مختصر یہی ہے کہ انسان یہ کلمہ ولایت کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر ولایت کے نہیں ہونا چاہیے. تو 5 چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور اب آتے ہیں 6ٹھی چیز پہ، کیونکہ روایت آج انشاءاللہ مجھے مکمل کرنی ہے. 9 چیزیں میں نے شروع میں بیان کیا کہ 9 چیزیں ہیں کہ انسان ان 9 کاموں کو انجام دے گا تو دوسری 9 چیزیں اسے ملیں گی. اب اللہ کی رضائیت اگر کوئی چاہتا ہے، اب یہاں پر میں ایک حدیث قدسی بھی بیان کر دوں، اس کے بعد پھر یہ روایت کی بیان کروں. حدیث قدسی میں بھی یہی ہے کہ پروردگار عالم نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں مخفی رکھا ہے. نمبر 1، اللہ نے اپنی رضائیت کو کہاں رکھا. نمبر 2، اللہ نے اپنی ناراضگی کو کہاں رکھا. اور نمبر 3، اللہ نے اپنے اولیاء کو کہاں رکھا. یہ بھی ایک روایت ہے حدیث قدسی. پروردگار کہتا ہے کہ میں نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں رکھا. اللہ نے اپنے رضائیت کو کہاں رکھا 1، اللہ نے اپنے ناراضگی کو کہاں رکھا 2، اور اللہ نے اپنے اولیاء کو کہاں رکھا. اب آئیے نمبر 1، اللہ نے اپنی رضائیت کو رکھا. یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کرے تو کیا کام انجام دے؟ اللہ نے اپنی رضائیت کو نیکی کے کاموں میں رکھا. کبھی انسان یہ خیال نہ کرے یہ چھوٹا نیک کام ہے، چھوڑو اسے انجام کون دے. نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹا نیک کام اللہ کی رضائیت کا سبب بن جائے. تبھی کہا جاتا ہے کسی چھوٹے سے چھوٹے نیک کام کو انسان حقیر نہ سمجھے. ہو سکتا ہے کہ یہ چھوٹا نیک کام خدا کی رضائیت کا سبب بن جائے. تو اللہ نے اپنی رضائیت کو کہاں رکھا ہے؟ اللہ نے اپنی رضائیت کو نیکی کے کاموں میں رکھا. انسان نیک کاموں کو انجام دینے کی کوشش کرے. یہ آپ نے سنا ہے کہ شیطان جو ہے نا انسان کے کتنا پیچھے لگا ہوا ہے. روایت میں ہے نا کہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ انسان جب جیسے کوئی نیک کام کا ارادہ کرے تو شیطان کہتا ہے اگر نیک کام کر لے تو اچھا ہے، ورنہ میں اسے فوراً بہکا دوں گا. تو انسان اگر نیک کام کرنے کا ارادہ کرے تو ہے کہ انسان اسے جلد جلد انجام دے دے، ورنہ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہے وہ اسے بہکا دے گا. تو اللہ نے اپنی رضائیت کو رکھا نیکی کے کاموں میں، اللہ نے اپنی ناراضگی کو رکھا ہے گناہ کے کاموں. کوئی انسان یہ خیال نہ کرے یہ چھوٹا گناہ ہے انجام دے دو کیا فرق پڑتا. نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہی چھوٹا گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے. تو لہذا انسان کبھی کسی چھوٹے گناہ کو یہ نہ خیال کرے کہ یہ چھوٹا اسے چھوڑ دو انجام دے دو، اللہ کون سا ناراض ہو جائے گا. یہ ایسا ہوا ہے. یعنی بہت سے ممالک میں جتنا بھی ہمارا تھوڑا سا سفر ہوا ہے، بہت سی دفعہ ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو اور یہ کہتے سنا کہ اس چھوٹے سے گناہ سے کون سا اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. کیونکہ انہیں شاید یہ نہیں معلوم کہ یہ چھوٹا سا جو گناہ انجام دینا ہے. دیکھیں روایت میں ہے نا کہ یہ مت دیکھو، گناہ کو مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ کس کی معصیت کر رہے ہیں. دیکھا ہے ہم نے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس چھوٹے سے گناہ سے کیا فرق پڑ جاتا ہے، کون سا اللہ ہم کو جہنم میں ڈال دے گا. نہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے معرفت بھی پروردگار کو سمجھا. تو لہٰذا انسان حدیث قدسی میں کہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو انسان پر خدا کہتا ہے کہ ہم نے اپنی ناراضگی کو کہاں رکھا ہے؟ گناہ کے. اور تیسری چیز، اللہ نے اپنے اولیاء کہاں رکھے.
عام بندوں میں نہیں، اللہ نے اپنے اولیاء انسانوں میں رکھے. کیوں؟ اب تشریح کیا ہے؟ اللہ نے، تاکہ انسان کسی بھی انسان کو حقیر نہ سمجھے. ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خاصا انسان کسی کو حقیر سمجھ رہا ہو سکتا ہے کہ جسے انسان حقیر سمجھ رہا ہو وہی اللہ کا محبوب بندہ ہو. اور اس کی مثال میں ایک دیتا چلوں کہ نجف کا ایک واقعہ ہے. طالب علم بیان کرتے ہیں کہ جب ہم درس میں تھے تو وہاں پر ایک شخص آتا تھا. جیسے ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ ایک شخص اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرتا ہے جسے لوگ پاگل کہتے ہیں. کہ ایک شخص تھا بالکل ایسے ہی تھا کہ لوگ اسے پاگل کہتے تھے، ہم بھی اسے پاگل کہتے تھے. اب وہ تھا نہیں تھا وہ الگ مسئلہ، لیکن مشہور یہ تھا کہ یہ پاگل ہے. کہتے ہیں وہ طالب علم بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں درس میں پہنچے، دیر ہو رہی تھی، ہم نے وضو نہیں کیا اور ہم بغیر وضو کے درس میں پہنچے. تو جیسے ہی درس میں پہنچے اس نے ہماری طرف دیکھتے کہا کہ آج بغیر وضو کے درس میں آئے. دیکھیے یہ ہے کہ انسان جسے خدا نخواستہ حقیر سمجھ رہا تھا وہ کس مقام اور منزلت میں تھا. تبھی کہا جاتا ہے انسان کسی کو حقیر نہ سمجھے. اب یہ ساری چیزیں جو آپ نے سنی اور ہم پڑھ لیں الحمدللہ توفیق پروردگار کہ ہم معاشرے میں اس کو اس اچھے طریقے سے اپلائی کریں. صرف سننے کی حد تک نہ ہو، پڑھنے کی حد تک نہ ہو، بلکہ جب ہم معاشرے میں جائیں اور جب معاشرے میں ہمارے جہاں زندگی ہے وہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں. تو 3 چیزیں ہیں حدیث قدسی میں پروردگار نے بیان کی. اللہ نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں رکھا. اس لیے اس رضایت سے مجھے یہ روایت یاد آئی. اب آئیے اپنی ہم اس روایت پہ کہ اللہ، یہ بھی روایت میں یہی ہے کہ اللہ کر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کی رضایت چاہتا ہے تو کیا کرے؟ پیغمبر فرماتے ہیں وہ صدقہ دے. جتنا زیادہ انسان صدقہ دے گا انسان کی بلائیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبتیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی. اور دیکھیں صدقہ جب، یہ بھی پیغمبر کی روایت ہے، جب صدقہ اپنے مالک کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ 5 چیزیں ہیں، 5 جملات ہیں. جب صدقہ اپنے مالک کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو 5 چیزیں بیان کرتا ہے. نمبر 1 کیا کہتا ہے صدقہ؟ نمبر 1 سب سے پہلے صدقہ یہ کہتا ہے جب اپنے مالک کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلی چیز کیا کہتا ہے کہ میں فانی تھا، تو نے مجھے بقا دی. اب یہ بقا ہے، باقی رہنے والا نا. اب آپ نے صدقہ دیا، نیک کام کیا، اب یہ اللہ کے پاس باقی ہے. پہلے اب یعنی خود انسان تصور کرے کہ یہ دیکھیے کتنا نیت میں فرق آ گیا. یہی پیسہ ہے، یہی دولت ہے، یہی مال ہے، لیکن اگر یہ کسی کی مدد نہیں کی، ایسے ہی کام میں آ گیا تو یہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا جسے ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہی چیز اگر ہم نے کسی کی مدد کی، اللہ کی راہ میں کمک کی، کسی کی مدد کی، ہیلپ کی، تو یہی چیز، یہی دولت، یہی پیسہ جو ہے کیا ہوگا؟ باقی رہنے والا ہے. کیا کہتا ہے؟ میں پہلے فانی تھا، تو نے مجھے بقا دی. اس کے بعد کہتا ہے پہلے میں تیرا دشمن تھا، اب میں تیرا دوست ہو گیا ہوں. کہتا ہے آج سے پہلے تو میری حفاظت کرتا تھا. ہم مال کی حفاظت کرتے ہیں، کام میں تیری حفاظت کروں. ہے نا کہ انسان کس طرح مال سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے. میں ایک واقعہ بیان کر دوں گا ضمنی طور پہ. اس کے بعد فرمایا پیغمبر نے کہ صدقہ اپنے مالک، صدقہ جب نکلتا ہے 4تھی چیز کیا کہتا ہے کہ میں حقیر تھا، تو نے مجھے عظیم بنا دیا. دیکھیں نا کیا حیثیت ہے مال کی. ہمیشہ ہی کہا گیا مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، لیکن یہ صدقہ جب بن گیا، کسی کی مدد کے لیے گیا تو یہ حقیر تھا. صدقہ کہتا میں حقیر تھا، تو نے مجھے عظیم بنا دیا. اور آخری جملہ یہ کہتا ہے کہ میں پہلے تیرے ہاتھ میں تھا، اب میں اللہ کے ہاتھ میں. بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، اس کو اولاد چاہیے تھی. 30 سال کے بعد اس کی دعا قبول بھی، پروردگار عالم نے اسے اولاد دی اس شرط پہ، کہا کہ جب تم اس کی شادی کرو گے، جس دن اس کی شادی ہوگی میں اس دن اسے تم سے واپس لے لوں. اب دیکھیے کتنا مشکل ہے نا کہ ایک بیٹا، اتنے عرصے بعد اللہ ایک بیٹا دے رہا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی شرط یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں دوں گا، لیکن جس دن تم اس کی شادی کرو گے اس دن اس کی موت واقع ہوگی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پروردگار سے کہا ٹھیک ہے خدا بندہ مجھے بیٹا دے دے، واپس لے لینا. اب اللہ نے اسے بیٹا عطا کیا، بیٹا بڑا ہوا. اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب اس کی شادی ہوئی، اور جب اس کی شادی ہوئی
اور اس کے دوسرے دن اس کے باپ نے دیکھا بیٹا زندہ ہے. پریشان ہو گیا کہ اللہ کا وعدہ تھا اس سے تو مر جانا چاہیے, یہ زندہ کیسے ہے؟ تو بیٹے سے پوچھا تم نے کون سا کچھ کل رات کوئی نیک کام کیا, کوئی کام انجام دیا؟ اس نے کہا نہیں, کوئی خاص کام انجام نہیں دیا. کہا جب میں شادی تھی دولہا بنا بیٹھا تھا, لوگ شادی کے رسم و رواج میں مصروف تھے. کہ ایک فقیر آیا, میں نے اسے اٹھا کے روٹی دے دی. کہ بس لگتا ہے کہ یہی وہ کام تھا جس کی وجہ سے تمہاری موت ٹل گئی. تو دیکھیں یہ ہے کہ رائے خدا میں صدقے کے متعلق بلا ٹلتی ہے, موت ٹلتی ہے. تبھی کہا جاتا ہے کہ انسان صبح صدقہ دے تاکہ دن کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں, رات کو صدقہ دے تاکہ رات کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں. تو یہ صدقے کے متعلق ہے کہ میں نے صرف ایک روایت بیان کی کہ صدقہ جب اپنے مالک کے ہاتھ سے نکلتا ہے تو 5 جملات بیان کرتا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. اب 7ویں چیز, کیونکہ میرے پاس 7-8 منٹ ہی ہیں, زیادہ 3 چیزیں رہ گئی ہیں. 7ویں چیز کیا ہے؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو, اس کی روزی میں برکت ہو تو کیا کرے؟ زکوٰۃ ادا کرے. زکوٰۃ وہی مال سے ہے, یہ بھی صدقہ ہے کہ اگر اس کے مال میں زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ ادا کرے, یعنی مالی چیزیں. اب آپ دیکھیے گا اس انشاءاللہ روایت کو میں مکمل کرنے کے بعد پھر آپ اس میں دیکھیے گا جو میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی, یہ دنیاوی تجارت بھی ہے اور اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ روایت جو پیغمبر اسلام نے بیان کی کہ 9 چیزیں جس میں بیان کی کہ جو ایک شخص چاہتا ہے کہ یہ کام کر رہے تو اسے اگر جو دوسری چیزیں جو ملنے والی ہیں, کون سی دوسری چیزیں جو ملنے والی ہیں؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت ہو, کوئی بھی نہیں چاہے گا, ہر شخص یہ چاہتا ہے اس کی روزی میں برکت ہو, روزی بڑھے, اضافہ ہو. البتہ دیکھیں اضافے میں اور برکت میں فرق ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر کبھی انشاءاللہ یہ لوگوں نے بیان کیا ہوگا کہ اضافہ کسے کہتے ہیں اور برکت کسے کہتے ہیں. تو ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں برکت بھی ہو, برکت بھی چاہتا ہے, اضافہ بھی چاہتا ہے, ترقی. یہ انسان کی فطرت میں, دیکھیں ترقی انسان کی فطرت میں, ہر انسان چاہتا ہے آگے بڑھے, اس کے مال میں اضافہ ہو, ترقی کرے. یہ فطرت انسان ہے, چاہے گا مال بڑھے. تو اس کے لیے بھی فارمولے ہیں. پیغمبر نے کہا تم زکوٰۃ ادا کرو, تمہارے مال میں تم چاہتے ہو روزی میں برکت ہو تو زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ یہ مال سے مربوط ہے. اب کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو, یہاں بھی وہی ہے, عمر میں اضافہ ہو یا برکت ہو. عمر طولہ نہیں چاہتا ہے تو نماز پڑھے. اچھا اب نماز دیکھیے, نماز کے فوائد بھی بیان کیے گئے کہ انسان اگر نماز پڑھے گا, واجبات جو ادا کر رہا ہے اس کے بھی فوائد ہیں, مستحب نماز پڑھے گا اس کے بھی اپنے فوائد ہیں. تو نماز کے لیے صرف میں ایک اتنی مثال دے دوں کہ جو دی جاتی ہے, البتہ بہت سی چیزیں میرے پاس ہیں کہ آپ نے پڑھی بھی ہوں گی, آپ کو پڑھائی بھی ہوں گی, اہل علم میں بیان کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی اور اخروی مرنے کے بعد بھی کیا فائدے ہیں, قبر میں کیا فائدے ہیں, آخرت میں کیا فائدے ہیں, پورے صراط پہ کیا فائدے ہیں. یہ تمام فوائد بیان کیے گئے ہیں نماز کے کہ اگر دنیا میں انسان جو نماز انجام دیتا ہے اس کے دنیا میں کیا فائدے ہیں, پھر قبر میں کیا فائدے ہوں گے, پورے صراط پہ کیا فائدے ہیں, میدان حشر میں کیا فائدے ہیں. یہ تمام چیزیں نماز کے, صرف میں ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے صرف وہ مشہور مثال دے رہا ہوں کہ نماز کی جو مشہور مثال دی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان دن میں 5 مرتبہ جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ اس کے گھر کے باہر ایک نہر ہے, اور نہر میں اگر وہ 5 مرتبہ نہا رہا ہے, دھو رہا ہے تو وہ کبھی گندا نہیں ہوگا. اسی طرح انسان اگر 5 مرتبہ پروردگار کی بارگاہ میں جا رہا ہے اور وہ ادا کر رہا ہے تو وہ خداوند متعال کے سامنے ایسا جیسے 7 گناہوں سے پھر پاک و پاکیزہ ہوگا. درود پڑھیں محمد و آل محمد. تو یہ ساری چیزیں تقریباً 8 چیزیں اب تک میں نے آپ کے سامنے بیان کی. 8ویں چیز کیا ہے؟ اگر کوئی چاہتا ہے اس کی عمر میں, یہ 8ویں چیز ہے. اور اب آخری چیز, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ وقت نہیں ہے تو زیادہ ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں. اب آئیے آخری چیز, 9ویں اور آخری چیز کیا ہے؟ اگر کوئی یہ چاہتا ہے آتش جہنم سے نجات حاصل کرے تو وہ کیا کام انجام دے؟ اس کا تعلق آخرت سے ہو گیا. نماز کا تعلق, نماز کے جو فوائد ہیں اس کا تعلق دنیاوی بھی تھا, آخرت سے بھی تھا.
اگر کوئی چاہتا ہے کہ آتش جہنم سے اپنے آپ کو آتش جہنم سے نجات حاصل کرے تو وہ کیا کرے؟ 2 کام لکھے پیغمبر نے، 2 چیزیں بیان کی. بہت زیادہ گریا کرے، لیکن کثرت سے گریا کرے، اور پروردگار عالم سے خوف خدا. اب دیکھیے گریا بھی ہے، روایت میں ہے نا کہ روز قیامت میں وہ آنکھ نہیں، اس آنکھ کو پروردگار عذاب نہیں دے گا جو اللہ کی بارگاہ میں جو خوف خدا میں روئی ہے. خدا کی بارگاہ میں ایک خوف خدا سے روئی ہے، ایک نماز کے لیے خدا سے ایک ہے کہ اپنے گناہ پہ بھی جو آنکھ گریا کرتی ہے، اور وہ آنکھ جو گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتی ہے، وہ آنکھیں ہیں کہ جنہیں پروردگار اعلیٰ عذاب نہیں دے گا. یعنی انسان گریا خوف کا بھی گریا ہوگا، اگر پروردگار سے انسان خوف سے مارے گریا کر رہا ہے، ایک وہ گریا ہے، تو پروردگار اس آنکھوں کو عذاب سے محفوظ رکھے گا. اب دیکھیے خوف کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر ایک گفتگو جناب موسیٰ کی خداوند عالم سے، اس کو بیان کر دوں. خداوند عالم نے کہا موسیٰ تم جانتے ہو کہ میرا بندہ مجھ سے نزدیک کیسے ہوتا ہے. اگر خدا نے موسیٰ سے پوچھا گفتگو دوران، جانتے ہو موسیٰ کہ میرا بندہ مجھ سے قریب کیسے ہوتا ہے، کون سے وہ عمل انجام دے کہ وہ مجھ سے قریب ہو. جناب موسیٰ نے کہا نہیں پروردگار میں تو نہیں جانتا. اب خداوند متعال نے کہا سنو موسیٰ 3 کام وہ انجام دے گا. نمبر 1 زہد، نمبر 2 گناہوں سے پرہیز، نمبر 3 گریا کرے گا خوف خدا میں، جو ہمارے موضوع سے متعلق تیسری چیز ہے. اب اس کے بعد پھر پروردگار نے کہا دیکھیں یہاں پر بھی وہی چیز ہے، تجارت. اس روایت میں جو جناب موسیٰ اور خدا، اس میں بھی تجارت ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے 3 چیزوں کے نزدیک، اگر چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے قریب ہو، نہیں ہو سکتا قریب مگر یہ کہ وہ زہد اختیار کرے. زہد جانتے ہیں، پرہیزگاری، تقویٰ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، زہد جسے کہتے ہیں. اس کے دوسری چیزیں گناہوں سے پرہیز، وہی. اور تیسری چیزیں گریا، خوف خدا میں انسان گریا کرے. اب یہاں پر جو میں تجارت کی بات کر رہا تھا، دیکھیں پروردگار کیا کہتا ہے موسیٰ سے، اگر کوئی شخص دنیا میں زہد اختیار کرے گا، خدا اسے کہتا ہے کہ میں اسے جنت عطا کروں گا. یہاں پر بھی وہی چیز ہوگی جو میں روایت 9 چیزیں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں، گویا 3 چیزیں اور آ گئیں، اور 9 3 12 چیزیں. تو دنیا میں اگر کوئی زہد اختیار کرے گا، خدا اسے کہتا ہے، پروردگار کہتا ہے موسیٰ میں اسے جنت عطا کروں گا. اور اگر کوئی گناہوں سے پرہیز کرتا ہے تو پروردگار کہتا ہے کہ موسیٰ میں اس کے سوال و جواب کو اس کے لیے آسان کر دوں گا. وہ بدون وہ سوال و جواب نہیں، اور وہ بدون حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا. اور تیسرا ہے گریا. اگر کوئی خداوند متعال خوف کرے گا پروردگار عالم سے، خوف خدا کرے گا، تو پروردگار کہتا ہے کہ میں اس کے جنت میں جو درجات ہوں گے، جو اس کے وہ درجات بلند ہوں گے، اور اس کے مقام پر کوئی نہیں ہوگا. یہ 3 چیزیں پروردگار عالم. دیکھیں یہاں پر ہمیں نتیجہ بھی مل گیا کہ انسان اگر گریا کرے گا، خداوند متعال سے خوف خدا کرے گا، تو پروردگار عالم اسے وہ مقام عطا کرے گا کہ کسی اور کو وہ مقام عطا نہیں کرے گا. اور خوف خدا کی صرف ایک مثال میں دے دوں، اس کے بعد آج کی گفتگو اختتام. کہ دیکھیں خوف خدا کسے کہتے ہیں. آیت اللہ دستغیب نے اپنی کتاب ایمان میں اس واقعے کو لکھا ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک شخص دنیا کی سیر کو نکلا، اور سیر کرتے کرتے وہ پہنچا شیراز. اور شیراز کے ایک ایسے بازار میں پہنچا جہاں بازار تھا، خریداری کر رہا تھا. اس نے ایک عجیب منظر دیکھا. اس میں مختلف شہروں میں جا رہا تھا، شیراز بھی پہنچا، شہر میں پہنچا، شیراز میں، اس کے بعد ایک بازار میں پہنچا. جب بازار میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک قصاب، یعنی جو گوشت بیچنے والا ہے، اس کے ایک عمل کو دیکھا. کیا عمل کر رہا تھا؟ وہ گوشت دینے سے پہلے جب گاہک آتا ہے تولتا ہے، تولنے کے بعد گاہک کو دینے سے پہلے وہ اوپر دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ گاہک کو گوشت دے دیتا ہے. اس نے کئی مرتبہ اس عمل کو دیکھا. دیکھنے کے بعد اس نے پھر یہ سوال کیا اس نے، آخر کیا وجہ ہے کہ بھئی گاہک آیا ہے، اس نے گوشت تولا،
پیسے لیے, گوشت دے دیا اسے. اس میں اوپر دیکھنے کا کیا فلسفہ؟ اچھا وہ ہندو تھا, مسلمان بھی نہیں تھا, یہ بھی ذہن میں رہے. ہندو تھا, مسلمان بھی نہیں تھا, پھر بھی اسے پوچھا کہ آخر کیا فلسفہ ہے؟ جب بھی میں نے تمہیں دیکھا کہ تم گاہک کو گوشت دیتے ہو, تولتے ہو, پیسے لیتے ہو, دینے سے پہلے اوپر دیکھتے ہو, پھر اس کے بعد اسے دیتے ہو, آخر اس کا کیا فلسفہ؟ جب کئی دفعہ اس نے پوچھا, اس نے کہا کوئی فلسفہ نہیں ہے اس کا. بہت زیادہ جب اس نے اصرار کیا تو اس نے بھی اس کا جواب دیا, اور جو دیکھیں جو جواب دیا وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے, ایک بات. اچھا اب دوسری بات یہاں پر کیا ہے کہ تاریخ میں بہت سے واقعات ایسے ہیں کہ جو نان مسلم کے ہیں, لیکن پیغام وہ صحیح دے رہے ہیں. یہ یاد رکھیے گا, بہت سے ایسے واقعات ہیں مسلمان نہیں ہیں, بعد میں مسلمان ہوئے ہیں. جب وہ مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے جو باتیں کی یا جو پیغامات دیے وہ ہمارے مطلب کہ ہمارے یعنی ان پیغامات میں ہمیں اس سے ہدایت ملتی ہے, یا ہدایت کہہ سکتے ہیں, یا اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیز جو ایک مسلمان کے پاس, مومن کے پاس ہونی چاہیے, وہ اس کے پاس. بہت سی چیزیں, بہت سے واقعات ایسے ہیں. اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہے, اس نے کہا کہ میں ہندو ہوں اور میں بتوں کو مانتا ہوں, بت پرست ہوں, یعنی ظاہر اعتبار سے میرا خدا میرا بت. کہا میں گاہک کو گوشت دینے سے پہلے اوپر اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنی دکان میں ایک بت کو رکھا ہوا ہے, میں نے اپنے خدا کو رکھا, اور میں گاہک کو دینے سے پہلے اپنے خدا کو سامنے دیکھ کے کہتا ہوں پروردگار ہے. یعنی اب میرے الفاظ ہیں, یعنی آپ ظاہری طور پہ کہہ رہا ہے, اپنے خدا کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ خدا تو دیکھ لے کہ میں کم تول کے نہیں دے رہا ہوں, میں جتنا اس نے مانگا ہے میں اتنا ہی دے رہا ہوں. یعنی خوف خدا ہے, اپنے خدا کو سامنے رکھ کے وہ کام انجام دے. یعنی اس نے ایک معیار دے دیا کہ جو بھی کام انسان انجام دے اپنے خدا کو سامنے رکھ کے انجام دے بس. یہ تو اس سے صرف ایک گوشت تھا نا, باقی اپنی پوری تمام زندگی میں انسان دیکھے کہ کیا جتنے کام ہم انجام دیتے ہیں کہ خدا کو سامنے رکھ کے انجام دیتے ہیں کہ پروردگارہ یہ کام ہم انجام دے رہے ہیں, تو خدا ہے, تو تیرے سامنے اب یہ کام ہم انجام دے رہے ہیں. اپنی زندگی کے تمام پہلو کو دیکھیں, بس یہ پہلو. یعنی خوف خدا یہ پروردگار عالم کے انسان یہ دیکھے کہ خداوند متعال کو گواہ بنا لے, جسے ہم کہتے ہیں نا, امیر المومنین کا وہ قول ہے نا کہ جو جب تنہائی میں خدا نہ خاصا انسان گناہ کرے, جو تمہارا گواہ ہے روز قیامت میں وہی تمہارا فیصلہ کرنے والا. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ خداوند متعال یعنی اس شخص نے ہندو تھا لیکن یہ پیغام دے دیا کہ اگرچہ تولنے کے اعتبار سے اس نے پیغام دیا اپنے خدا کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں کم نہیں دے رہا, میں بیوانی نہیں کر رہا, میں ایمانداری سے کام کر رہا ہوں. یعنی اس نے ایک چیز کے اندر یہ کام کیا لیکن ہمارے لیے پوری زندگی کے لیے پیغام دیا کہ جو کام بھی کرو اپنے خدا کو سامنے رکھ کے کرو. درود پڑھے محمد و آل محمد. تو بہرحال اس واقعے کے بعد اپنی گفتگو ہم اختتام کرتے ہیں کہ بس پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ خداوندہ ہمیں جو کچھ پڑھا, جو کچھ سنا, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. درود پڑھے محمد و آل محمد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.